نبی کریم علیہ السلام کے پاس بس اوقات کوئی جنازہ آتا تو آپ پہلے پوچھتے کہ میت پہ کوئی قرضہ ہے، یہ سوال کرتے میت پہ قرضہ ہے؟ تو اگر کہا جاتا نا قرضہ ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلب پیچھے ہو گئے اور فرمایا تم جنازہ پڑھو، میں نہیں جنازہ اس کا پڑھتا۔ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم آگے بڑھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ اس کی نماز جنازہ ادا کر دیں، آپ جماعت فرمائیں، میں اس کا قرضہ اپنے ذمے لیتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے ذمے لیا۔ اس سے سمجھنا چاہیے کہ قرض کتنی اہم چیز ہے اور اس کی ادائیگی کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ کسی کے پیسوں کا بوجھ لے کر دنیا سے جانا یہ بظاہر آسان لگتا ہے، شریعت نے چند چیزیں رکھی ہیں مال کے اندر سے۔ تجہیز و تکفین، وہ مرحوم کے مال سے قرض نکالا جائے گا کہ میت کے اوپر قرض کس کا ہے، یہ بھی وصیت سے بھی مقدم ہے اور یہ وراثت کی تقسیم سے بھی مقدم ہے۔ اس طرح کا معاملہ ہو تو اپنی زندگی میں ہی اس قرضے کو وہ پورا مائنس کر دینا چاہیے۔ اچھا، پھر یہ کہ اس کا لکھا ہوا یا ایسے کچھ شواہد گواہ یہ معاملات اپنے بچوں کو تلقین کرنا، یہ کرنا چاہیے۔ لیکن بہرحال قرضہ ثابت ہو جاتا ہے تو اب میت کا قرضہ دیا جائے گا، سارا مال چلا جاتا ہے، سارا مال قرضے میں چلا جائے۔ یاد رکھیں قرض یہ بڑی اہم بات ہے۔ قرض اگر کسی پر ہوتا ہے، ایسا نہیں ورثہ کہہ سکتے کہ بھائی جاؤ میت سے جا کے لینا ہے اب قرض، میت نے تم سے لیا تم میت سے لو، نہیں، میت کے مال موجود ہے، قرضہ ثابت ہو جاتا ہے، قرضہ ادا کرنا پڑے گا۔ اور اس قرض کی ادائیگی کے اندر اب یہ ٹال مٹول نہیں کی جائے۔ اگر قرضے میں ہی سارا مال چلا جاتا ہے تو ورثہ کو کچھ نہیں ملے گا، پورا کا پورا مال قرضے میں چلا جائے گا۔ ہماری ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔